يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولأضلنهم ولأمجننهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونا پاس ہے سونا بند ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا بند ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت کی نرالی ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت کی نرالی ہے مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے معزز سامعین محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے آقا مولا نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چار کون سے ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ ہے، وہ مرد ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرے، اور ایک وہ عورت ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرے۔ وہ اللہ کے غضب میں صبح بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی میں شام کرتے ہیں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے لعنت فرمائی ان مردوں پر بھی اور ان عورتوں پر بھی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتبہین من النساء المشتبہین من الرجال بالنساء والمشتبہات من الرجال بالنساء۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جو عورتوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں جیسی صورت اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ اب لعنت سے مراد کیا ہے جی؟ لعنت سے مراد یہ ہے کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعنت کا معنی۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان جس کو سب کو ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب جس زبان سے ان کے اوپر لعنت ہوئی ہے وہ تو قیامت تک برستی رہے گی۔ اور لعنت سے مراد میرے آپ کو بتا دیا کہ لعنت سے مراد وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور جس کو میرے آقا مولا اللہ کی رحمت سے محروم کرے اسے رب کی رحمت دلوانے والا اور کون ہوگا؟ اس کو قیامت تک اللہ کی رحمت کوئی نہیں دلوا سکتا، اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہر جائے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے اسے اللہ کے غضب سے بچا کون سکتا ہے؟ عطائے رب، جنائے کرم، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہی حضور کے سبب، اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جن پر لعنت ہوئی ہے، اور وہ کام کر کے کوئی سمجھے کہ جناب میں مسلمان بچ جاؤں گا، یا میں مسلمان بچ جاؤں گا، یا میرا دین بچ جائے گا، یا میں اللہ کی رحمت پا لوں گا، وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ اب رہی بات پوری دنیا میں ایک ڈھونگ رچایا گیا، وہ سب سے پہلے حقوق نسواں پہ ڈھونگ رچایا گیا جی، عورتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد رچایا گیا جی اقلیتوں کے حقوق۔ پھر اس کے بعد یہ رچایا گیا جی کہ جناب مخلصین کے حقوق، جن کو ہماری زبان میں ہجڑے کہتے ہیں، ان کے حقوق۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے، جس کو ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں آج لوگ، کہ جناب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہوا ہے۔ بھائی حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت انسان کو بھی دیتی ہے، جانور کو بھی دیتی ہے، چوپایوں کو بھی دیتی ہے۔ حقوق ان کے وہی ہیں جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور شریعت سے ہٹ کر کوئی حقوق دینے آئے گا تو پھر اس کا انجام یہی ہوگا کہ عورتوں کو حقوق دینے لگے تو بے حیائی بڑھ گئی۔ بھائی جب عورتوں کو حقوق دینے کی باری آئی تو پھر بے حیائی بڑھائی گئی، عورتوں کو حق نہیں ملا۔ آج بھی کسی جا کے سمجھدار اور کسی بھی شعور رکھنے والے سے جا کر پوچھو، بلکہ شعور رکھنے والی خاتون سے جا کر پوچھو کہ تمہیں تمہارا حق ملا ہے، وہ کہے گی نہیں، میری تصویر اتار کر بورڈوں پر تو لگا دی گئی ہے، لیکن مجھے میرا حق نہیں ملا۔ میرے کپڑے تو اتروا دیے گئے ہیں، مجھے برہنہ تو کر دیا گیا ہے، لیکن میرا حق نہیں ملا۔ مجھے جناب سٹاف تو رکھ لیا گیا ہے آفیسز میں، جناب چائے پلانے کے لیے اور ریسپشن پر سامنے دکھانے کے لیے تو رکھ دیا گیا ہے، لیکن میرا حق نہیں ملا۔ یاد رکھنا قیامت تک حق اسی کو ملے گا جو میرے آقا کا فرمان مانے گا، اور جو اس سے علاوہ حق ڈھونڈنے جائے گا پھر یہ گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ حق وہی ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے دیے، جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دی۔ اب آ جائیں اقلیتوں کے حقوق پر۔ جب اقلیتوں کے حقوق کی باری آئی تو
کرام کے قیادت میں ایک قلعہ جسے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فتح کیا، اور وہ قلعہ جب فتح ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد پیچھے سے لشکر کا پیغام آیا کہ یہ ہمیں قلعہ جو ہے نا، جسے ہم قلعہ بولتے ہیں، یہ جو قلعہ ہے یہ اس کو دفاعی اعتبار سے چھوڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے، ہم یہاں سے چھوڑ کر آگے جائیں گے فوجیں لے کر، پھر واپسی پر اس کے اوپر کریں گے۔ تو وہ جو قلعہ تھا نا، وہ عیسائیوں نے جنگ کر کے نہیں مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، بلکہ انہوں نے رضاکارانہ طور پر جزیہ قبول کر کے اور کہا تھا ہم جزیہ دیں گے، آپ یہاں آ جائیں، اپنا نظام بنا لیں۔ تو جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے وہ قلعہ چھوڑنے کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے ہمیں پیسے دیے تھے، یہ سونا دیا تھا، یہ چاندی دیے تھے، یہ مال، یہ زر، یہ گھوڑے، یہ استبل، یہ مال، یہ سارا کچھ واپس لے لیں، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم آگے جا رہے ہیں دشمنوں سے جنگ لڑنے کے لیے، واپس آئیں گے تو آپ سے بات ہوگی، تب کے لیے آپ اپنی امان میں رہیں، ہماری امان سے نکل کر۔ تو جب صحابہ کرام کی فوجیں اور لشکر سارا کچھ باہر نکل رہا تھا نا قلعے سے، تو عیسائی کھڑے ہو کر ایسے دامن پھیلا کر ایسے دامن پھیلا کر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ واپس لے آئے۔ یہ ہے اسلام کی اقلیتوں کے لیے حقوق۔ وہ قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ان دشمنوں کو دوبارہ بھیجی، یہ دشمن نہیں، یہ تو ہمارے محافظ بن کر آئے ہیں۔ اسلام اقلیتوں کو اس طرح حقوق دیتا ہے، لیکن جب ان گماشتوں نے، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے اقلیتوں کے حقوق دینے کی بات کی اور عالمی ایجنڈے کو اپنے گلے میں پہنا، تو پھر کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ جب ان کو حقوق دینے کی باری آئی تو جو سب سے بڑا گستاخ تھا، جس کو عیسائی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو یہودی بھی قبول نہیں کرتے، جس کو دنیا میں کوئی مذہب میں رکھنے والا قبول نہیں کرتا، انہوں نے اس کو حقوق دلوا کے جہازوں میں بٹھا کے باہر کے ملک بھیجا ہے۔ بھائی گستاخ کے لیے اقلیت ہے، یہاں اقلیتیں بس رہی ہیں، یہاں ہماری گلیوں میں، کوچوں میں صفائی، روڈوں پر صفائی، اقلیتیں بڑے بڑے کام کرتی ہیں، یہاں ہمارے دفتروں میں موجود ہیں، ہر کام کے لیے ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے حقوق کی بات کرو، تمہیں گستاخ کے حقوق کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے عالمی ایجنڈا یہ تھا کہ اقلیتوں کو کوئی مسئلہ نہیں، اقلیتوں کی آڑ میں گستاخان رسول کو چھڑانے کا مقصد تھا۔ یہ ہے اقلیتوں کا حقوق۔ اب رہ گئی بات جناب ٹرانسجینڈر کو حقوق، جسے مخلصین کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور جناب ہجڑے کہتے ہیں اردو زبان میں، ان کو حقوق دینے کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی آڑ میں شریعت کے ساتھ ٹکرانے کا مسئلہ ہے۔ بھائی کائنات میں کسی کا بھی حق ہو، وہ میرا ذاتی حق کیوں نہ ہو، وہ کسی کا ذاتی حق کیوں نہ ہو، جب وہ شریعت سے ٹکرا جائے گا اس کا حق رہے گا ہی نہیں۔ تم نے ان کو حق دینا ہے تو ان کو شریعت سے ٹکرا کر تو نہیں دے سکتے تم، کم از کم ہمارے جیتے جی تو تم ان کے ساتھ شریعت کے ساتھ ٹکرا کر ان کو سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح فیصل آباد میں کھڑے رہے گا، اور پھر اس طرح کھڑے رہیں گے جس طرح وزیر آباد میں جناب ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے کھڑے رہے گا۔ خبردار جو شریعت سے ٹکرائے گا، ہمارے بڑوں نے اس ملک میں قربانیاں تمہاری عیاشی کے لیے یا شریعت سے ٹکرانے کے لیے نہیں دی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں اس ملک میں اس لیے دی تھی کہ اس ملک کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق چلے گا، اس ملک کا نظام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلے گا، اس ملک کا نظام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلے گا۔ وہ تو ہم نائل تھے اور ہمارے بڑے نائل نہیں ہیں، ہم نائل ہیں کہ ابھی تک تمہارے سامنے کچھ کر نہیں سکے، اور ورنہ تو یہ قوم اور ان کی آنکھیں کھلتی نہیں، اور جناب اتنے بڑے بڑے لوگ اپنی زندگیاں جناب گزار کر ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں، ان کو پھر عمران خان میں، ان کو پھر وہ جناب لانتی اعظم، وزیر اعظم تو نہیں ہے، وہ لانتی اعظم ہے نا۔ ہم نے بات کی تھی تو بڑے سارے کہہ رہے تھے جناب وہ تو ریاستی سطح کا گستاخ ہے، ملعون میکرون
اور یہ یاد رکھنا تم معیشتوں کے لیے رونے پھرتے ہو، اللہ تمہیں سب کو ذلیل کرے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا نا، تو جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی زمین کو ایسے اوپر لے کر گئے نا، تو مکلف نہیں ہے جانور جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز اور مرغوں کے اذان دینے کی آواز یا ان کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کا مطلب ہے سارے رگڑے گئے تھے۔ تمہاری وجہ سے اب کوئی بھی رگڑا جائے، لیکن اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے۔ اور یہ یاد رکھنا جس نے حضور کی ناموس سے ٹکر لی ہے وہ بچا نہیں ہے، ایک ایک کر کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کچھ بھی نہ رہے بھائی، ہماری بات بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دینا ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے، ان کے جناب بارے میں کروڑ کے حصے میں بھی جو حضور کے بارے میں برا خیال کرے، ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ استاد تو بڑی بات ہے نا، جو حضور اور جو حضور کے مستاقوں سے جاری رکھے، ہم اس کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ اور ہماری دشمنوں کا بابا جی کے سامنے ایک شخص پڑھا کرتا تھا، میری دشمنی تیرے دشمنوں نال میری دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے، ہاں تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی۔ اور یہ یاد رکھی تے ساڈا ہر سجن حضور واسطے، جڑا ساڈے نال ہے، جڑا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال ہے، وہ صرف حضور واسطے ہے، اور کسی پیر واسطے نہیں، اور کسی سیاستدان واسطے نہیں۔ لفظ ایسا رکھ دیں اور پھر اس لفظ نو بڑھا کے بعض لوگ کہہ رہے سن کہ جی میڈیکل بورڈ بنا دیتا جاوے تاکہ وہ انہوں دی یہ تشخیص کر رہے کہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں۔ بھائی میڈیکل بورڈ بن جاوے اور میڈیکل بورڈ تشخیص کر بھی دے، جس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ میڈیکل کی بنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور ساری کائنات ایک پاسے کھڑی ہوئے گا، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہوئے، سب کچھ یہ کہہ رہا ہوئے بدلے گا زمانہ لال مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، جو مرضی ہو جائے بدلے گا زمانہ لال مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا، جو اسلام شریعت کہہ دے گی اور دی ذات ساری کائنات بھی آ جائے سانو کوئی کرتے وہ گل اس سے نہیں ہوئے گی جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم قال فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا واخرج عمر فلانة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نال مشابہت رکھنے والے مرداں اور مرداں نال مشابہت رکھنے والے عورتوں سے لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جڑیاں عورتاں مرداں نال مشابہت کرن اور جڑے مرد عورتاں نال مشابہت کرن انہاں نوں گھروں کڈو، تسی کہہ لو سیدھی سیدھی گل ہے، بالکل اس کی کوئی دوسری رائے نہیں، ایک گھما کے ادھروں لے آن ادھروں پکڑن جناب اس کے اندر امینڈمنٹ یہ وہ۔ بھائی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے، بخاری
کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکالو، انہیں، اور تم کہہ رہے ہو انہیں آپ جناب حقوق دیں گے. جو مرد عورتوں کی مشابہت رکھتے ہیں کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت رکھتے ہیں، کفر کا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز وہ لائے گا جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے گی. اس کا مقصد ہی ہے. لیکن یاد رکھو سارے لمحہ پہچان سارا کچھ ہو جاوے مان جان اسی یہ تہاڈا قانون پاس نہیں ہون دیں گے. اسی اینو بنے بتی بنا دینا تہاڈے اسپتال تو صاف نہیں دے دیں گے. بالکل یاد رکھنا تسی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کہ ساڈے ہوندے آ تسی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نال کھلواڑ کرو گے. اور وہ سارے کہتے جی بڑا عاشق رسول ہے. میں کہا کتنی آ 100 150 300 سیٹاں تو ہیں کو ہونی آنا نہیں. اچھا کہتے نہیں ہم موجود نہیں تھے. میں کہا خنزیر کی اولاد میرے کو کچھ اور نہ سن لینا. اسی تصحیح جنہوں نے پیش کی تصحیح قانون اپنے یہود نصارہ سے کہتے ہیں پیش کرنے والے بھی انہیں تے پاس کرنے والے بھی انہوں پاس کرنے والے بھی تینوں لانتی موجود سن ہونے میں اور تینوں لانتیاں تے نمائندے موجود سن ہونے میں. اس تو بڑی لعنت کی ہے کہ جتوں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جڑا اے حرکت کرے جڑا انہاں دے نال مشابہت اختیار کرے جڑی عورت مرداں نال یا مرد عورتاں نال اونوں اپنے گھراں وچوں کڈو تے تسی کہو اسی انہوں حقوق دینا. اس تو بڑی شریعت نال ٹکراؤ کی ہے. اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں سے نکالو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک مرد کو نکالا ہے. یعنی جب نکالا گیا تو پھر مدینے سے نکالا گیا نا. جب گھروں سے نکلا تو پھر کسی گھر مدینے والے نے تو اپنے گھر میں اس کو بنا لی دی ہوگی. پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم کے دور میں اسی طرح ایک عورت کو نکالا گیا. یعنی دونوں چیزیں موجود ہیں. مرد بھی موجود ہے کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق. میں نے کہا وہ خاتون رہتی نہیں ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے حضور کی شریعت سے ٹکرا جائے اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اور جو حضور کے دین سے ٹکرا جائے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے اس کے سارے حقوق سلب ہو جاتے ہیں. اسی وقت اس کا کوئی حق رہتا ہی نہیں. حق وہی ہے جو اسی کا ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کر سر کردار کرتا ہے. یہ شریعت تو وہ ہے مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو پاؤں کا مسا نیچے سے ہوتا اوپر سے نہ ہوتا. بھائی مولا کائنات علی المرتضی اور جناب میرے آقا مولا فرمائے میں علم کا درخت میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے. علم کا دروازہ یہ کہے کہ اگر ہماری عقلوں کے مطابق شریعت ہوتی تو ہم مسا نیچے سے کرتے. جب موزہ پہنتے ہیں موزوں کے مسا اوپر سے ہوتا ہے. فرمایا جب میرے اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ مسا اوپر سے کرنا ہے تو ہم نے اپنی عقل نہیں لگانی. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بتاتی ہے ہم نے اسی طرح کرنا ہے. جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیچھے ابو بکر عمر عثمان و علی پیچھے چلے تو تم کون ہوتے ہو شریعت کو اپنے پیچھے لگانے والے. اور شریعت کے اصول تا قیامت مسلمہ رہیں گے اور نہ تمہیں اسلام کی بنیاد سے کھیلنے دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے حق کی بات آئی ہے تو یہ چڑھتے ہیں. اور جناب جب ہم شادی بیاہ اور خوشیوں اور غمیوں پر ناچتے رہے ہمیں کسی نے نہیں پوچھا. میں نے کہا قسم بخدا نہ ہم نے تمہیں شادیوں پر نچوایا ہے اور نہ تمہیں ہم نے اپنے جناب فوتیوں پر ماتم کروائے ہیں. یہ جنہوں نے تم سے ماتم اور نچوایا ہے یہی تمہاری مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ نہ ہم تمہیں نچوانے والے ہیں. نچوانے والے بھی یہی ہیں تمہارے حقوق سلب کرنے والے بھی یہی ہیں. اب تمہیں مزید تباہ اور برباد کرنے والے بھی یہی ہیں. بھائی دیکھو تم نے بھی تو مرنا ہے نا. یہ محدثین ہیروں سے بات ہے انہوں نے بھی تو مرنا ہے. کیا حضور کی شفاعت کے بغیر ان کا کام بن جائے گا؟ اور مجھے پتا ہے ان میں بڑے بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اور جب ان کے سامنے حضور کی بات کی جائے تو ان کی آنکھیں اور سر جھک جاتا ہے. بابا جی فرماتے تھے گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں ہے. یہ تمہیں گناہ سے نکال کر اب حضور کی دین کی بغاوت کروانا چاہتے ہیں. تمہیں حضور کے دین سے غداری کروانا چاہتے ہیں. اس لیے تم بھی ہوش کے ناخن لو کہ یہ تمہیں اس در سے دور کرنا چاہتے ہیں. خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر. اگر تم حضور کے در پر رہے تمہارا بھی کام بن جائے گا. ہو سکتا ہے قیامت والے دن ہم سے
وہ آ جائے ہم اس کو بتا دیتے ہیں تمہارے بارے میں پورے حقوق موجود ہیں، تمہارے بارے میں جو کچھ اسلام نے کہا ہے وہ موجود ہے، لیکن ان بہروپیوں کے پیچھے نہ لگو جنہوں نے بھیڑ کی کھالیں پہن رکھی ہیں لیکن یہ اندر سے بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو بھی حقوق کے نام پر اپنے پیچھے لگایا تھا۔ آج دیکھو خاتون کی عزت ختم کر کے رکھ دی معاشرے میں۔ وہ خاتون جو شیر شاہ سوری کے دور میں سونے کا تھال لے کر کابل سے چلے اور دہلی تک آئے اور اس کی طرف میلی آنکھ دیکھنے والا کوئی نہ ہو اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ درندے جانوروں کے علاوہ کسی سے ڈر نہ ہو، آج وہ خاتون بازار میں اکیلی نہیں چل سکتی۔ یہ ہے خواتین کی عزت کے نام پر پہلے انہوں نے تمہیں تار کیا، پھر تمہاری عزتوں سے کھلواڑ کیا، پھر جناب اقلیتوں کو حقوق دینے کہتے کہ آپ اقلیتوں کو حقوق نہیں دیتے۔ میں نے کہا 70 سال سے روڈوں پر جھاڑو ہم نے کروائے ہیں ان سے، 70 سال سے گٹر ہم نے ان سے صاف کروائے ہیں، اقلیتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اسلام کے سامنے آ جائیں اور اسلام کا نظام آ جائے یہ تو بھول جائیں گے کہ ہم اقلیت ہیں یا نہیں ہے۔ اور وہ عورت جس کو صفا اور مروہ کے درمیان توڑنے کی اجازت نہیں ہے، کس وجہ سے کہ باہر غیر مرد ہے کہیں تیرا سطر نہ دیکھ لیں، وہ عورت کہے کہ مجھے حقوق چاہیے، جس کی عزت کا خیال اسلام نے یہاں تک رکھا ہے کہ طواف کعبہ کرتے ہوئے مردوں کو رمل اکڑ کے چلنے کا حکم ہے اور عورت کو کہے تو اپنی حالت میں عامی حالت میں چل، اس لیے کہ کہیں پکڑ کے چلے تو تیری بے صدری نہ ہو جائے، تیرا سطر نہ کھل جائے۔ اسلام نے جس کے حقوق کا جہاں تک خیال کیا ہے، مجھے بتائیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ طیبہ ہے، ٹھیک ہے جی، عورت کو اونچی آواز میں کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے، کیوں کہ تیری آواز سے غیر مانی نہ سن لے، پہلا۔ دوسرا نماز، عورت کو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جی؟ گھر میں جتنا پردے میں ہو سکے، جتنا پردے میں پڑھے گی، جتنے تہخانے میں پڑھے گی اتنی قبول ہے، یہ دوسرا بنیاد۔ تیسری روزہ، مجھے یہ بتائیں مرد اور خواتین دونوں روزے رکھتے ہیں، خاتون کو روزہ کھلوانے کا جو ہے نام کا اعلان اس کی کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، مرد اعلان کرتے ہیں، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تیری کوئی آواز نہ سن لے غیر مرد، ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا ارکان ہو گیا۔ چوتھا حج کا میں نے آپ کو بتا دیا، احرام اکڑ کے نہیں چلنا، یہاں بھی عورت کے حقوق کا خیال رکھا۔ اب آگے زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے؟ فرض ہے مرد پر، اور عورت کے سونے کی زکوٰۃ کون دے؟ کون دے تھی؟ اسلام نے اتنے حقوق کا خیال رکھا ہے، یار ابھی یہ کہیں ہمیں حق نہیں ملتے۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، 5 ارکان میں اسلام نے ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ اب یہ کون سا حق مانگتی ہیں؟ ان کو کون سا حق کرے؟ ہاں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرو گے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکثر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے معراج کی رات کو۔ ہاں، باز آ جاؤ حضور کے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ تمہیں بھیڑیے یہ بڑی پرانی چالیں ہیں کہ ہم جناب خواتین کے حقوق کی بات کریں گے، ہم جناب فلاں کے حقوق کی بات کریں گے، ہم فلاں کے حقوق کی بات کریں گے۔ حق وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دیتا ہے، اور یہ یاد رکھنا یہ بڑے ظالم ہیں، وہ کہتے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ ہاں، یہ پہلے رنگ برنگیاں دکھاتے ہیں، یہ پہلے ایسے شیشوں کے سامنے کھڑا کرتے ہیں جہاں باہر چمک نظر آتی ہے، لیکن جب انسان باہر آتا ہے تو نہ اس کا دین بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ عزت بچتی ہے، نہ غیرت بچتی ہے، ہر چیز اتار لیتے ہیں۔ اور فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ۔ بات کہتا ہے بادشاہ رخ مشرق کو بدل دیا تو نے مغرب، تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو۔ یہاں بڑے بڑے فتنے اور بڑے بڑے چیزیں یہ یورپ نے اور ساروں نے یہ بھیجے ہیں، اب وہ ہمارے ہی طریقے سے ہمارے ہی لوگوں کے منہ سے وہ باتیں کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، حضور کی شریعت کا دامن بڑی مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، اور وہی شریعت ہے جس نے ابو بکر عمر عثمان والی کو عزتیں دی ہیں، جس نے بلال اور سعید اور سعد کو عزتیں دی ہیں، جس نے عبد الرحمن بن عوف کو عزتیں دی ہیں، جس نے طلحہ کو عزتیں دی ہیں۔ اسلام بڑی عزتوں والا ہے، اسلام بڑی بلندیوں والا ہے، لیکن جو اسلام کو کمر کرے پھر اسلام اس کو ابو جہل بنا کر لٹا بھی دیتا ہے۔
ہاں یہ بڑی بات ہے. اور جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرے اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے. عقبہ اور شیبہ کو لٹا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دامن سے وابستہ فرمائے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جناب عمل، شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور کی کوئی والہانہ محبت عطا فرمائے جو ہمارے بابا جی ہمیں دے کر گئے. اور آخری بات یہ یاد رکھنا، پریشان بھی نہیں ہونا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لبیک کے خلاف آدمی ایجنڈا ہے، آدمی ایجنڈا ہے. اپنے بیگانے اس کے خلاف فیل ہو چکے ہیں. یہ حضور کے نام کا نعرہ ہے نا، اس لیے فیل ہوگا، سارے فیل ہوں گے. آپ انہوں نے مولوی اور پیر خریدنے ہیں، آپ انہوں نے وہ لوگ خریدنے ہیں جن کے حلیے ہمارے جیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ پگڑیاں بھی اس رنگ کی پہن لیں، وہ کسی بھی رنگ کے ہوں جناب، کسی بھی حلیے میں دینی مذہبی سیاسی لبادے میں انہوں نے لوگ خریدنے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے یہ بات کریں. اور جناب وہ آپ جو بھی لبیک کے بارے میں بات کریں آپ یہ سمجھ لینا کہ اس کو امریکہ سے یا یورپ سے ڈائریکٹ ڈالر آ رہے ہیں، اس کے اندر سے وہ بول رہے ہیں، یہ نہیں بول رہا. ورنہ جو مسلمان اس کو وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے اختلاف، میں نے کہا ہم سے اختلاف کسی بات سے کرو نا. وہ اختلاف کرے جس کے اپنے پلے کچھ نہ ہو، وہ اختلاف کرے جناب جو ان لانتیوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے. وہ اختلاف، وہ طوائف اختلاف ہے، میں بات بڑی ہو جائے گی. وہ طوائف اختلاف کرے جن پہلے تو طوائفوں کے کوٹھوں پر لوگ آتے تھے نا، تو یہ وہ جناب مذہبی طوائفیں ہیں جو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتی ہیں. میں تو بات اگلی کرنے والا ہوں اور اگلی کرنے کا قائل ہوں کہ تم وہ طوائفیں ہو، تمہیں ضیاء الحق بلائے تو اس کے پاس، تمہیں مشرف بلائے تو اس کے پاس، تمہیں بھٹو بلائے تو اس کے پاس، جناب تمہیں جناب نواز شریف بلائے تو اس کے پاس، تم سے زرداری بلائے تو اس کے پاس، تمہیں عمران بلائے تو اس کے پاس. تمہارے سے بڑی طوائف کون ہے؟ تم مذہبی طوائفیں ہو. جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی گود میں جا کے کنجروں کی بیٹھ جاتے ہو. تم سے بڑی طوائف کون ہے؟ طوائف کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، وہ اپنے کوٹھے پر بلاتی ہے، تم کو ہر کنجر کے کوٹھے پر جاتے ہو. تم تو مذہبی طوائفیں ہو. کبھی آپ نے دیکھا ہو یہ دین کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ورنہ جو باہر سے پیغام آئے گا اور جن کی نیشنلٹیوں کے مسئلے ہو یار، جن کے جناب نیشنلٹیوں کے اور دوروں کے مسئلے ہو، وہ کبھی دین کی بات کر سکتے ہیں؟ یا دین بچتا ہے یا دورے بچتے ہیں؟ یہ بڑی ہاں یہ یاد رکھنا، ان کی جو چابی ہے وہ پیچھے سے رہتی ہے، پیچھے سے. ہاں ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کھلایا نہیں ہے، تمہیں پلایا نہیں ہے. وہ ساری تاریخ موجود ہے کہ ہیلری کلنٹن سے $4,500 کون دیتا رہا ہے اسلام کے دین کے خلاف. وہ ساری تاریخ موجود ہے، وہ ساری کھول کر رکھ دی جائے گی. اور بابا جی نے کہا تھا میں نہیں، قیامت تک آنے والی میری نسل کو بھی کہ 1 روپیہ کسی کو ثابت ہو جائے ساروں کمر تو کر کے مارنا ہے. ختم نبوت کی گل ترمیم ہوئی کوئی بولیا؟ اچھا جی ناموس رسالت اتنی بڑی گل ہوئی کوئی بولیا؟ اچھا جی پھر اس تو بعد مسجد کے اندر کڑیاں نچیاں کوئی بولیا؟ کوئی نہیں بولیا. فرانس کے اندر اتنی بڑی گستاخی ہوئی کوئی بولیا؟ اچھا جی ہوں جناب ہے شریعت کے خلاف پھر بل آ گیا ٹرانسجینڈر کے خلاف کوئی بولیا؟ میں حقوق نسواں کی پہلے گل کی تاں بھی کوئی نہیں بولیا. ہوں جڑا بل آیا کوئی بولیا؟ ایس ملعون نے کتنی بڑی گستاخیاں حضور دے آئے. جناب عمران خان اور جناب استنار نہیں کھڑے ہوئے سارے، کوئی ان کے خلاف بولیا؟ اور نواز شریف نے جدو کیا مرزائی ساڑھے بہن بھائی کوئی بولیا؟ کدی نہیں یہ بولن گے. انہوں نے چابیاں انہوں نے کھول جدو چند جس طرح چاند گھما دیں انہوں نے. اچھا اسلام شریعت ہر چیز لپیٹی جا رہی ہو، انہوں نے دکھ لبیک ہو رہے ہیں، انہوں نے درد لبیک نہ رہے، انہوں نے لبیک کے نعرے نال درد ہے. میں کیا پیڑا اور تے پکیاں اور انہوں کی دوا بابا جی سانو دس گئے اور انشاءاللہ چنگی طرح تھوڑی دوا کریں گے. اسی تو کہنے یار کوئی نہیں آج کرنے کی ضرورت ہے، کوئی نہیں جناب یہ اپنے لایا ہوا ڈرامے بازی یہ چلتی رہے لیکن نہیں تسی نہیں باز آتے. ٹھیک ہے پھر صحیح کوئی گل نہیں. اسی اس سے گل تے قائل ہاں جناب پہلے ہر چیز
اس کو حق ہی نہیں ہے ٹوپیاں دستار ہے جبے ہے کوٹھیاں ہے بنگلے ہے جناب آستانے ہے سارا کچھ یہ کیوں دیتا پیو دا دیتے سن کسی نے بھی نہیں سن یہ سارے حضور دے دین نے دیتے یہ حضور دا دین کاٹ دیتا جاوے تو آنو دا جناب پاک گریش کو امرود دی چھاپی بھی نہ ڈال دے اے دا حضور دے دین دی برکتان اور دین نال غداری نہ کرو بچ جاؤ آج بھی موقع تھوڑے کول تانوں بابا جی بھی جناب وارننگ دے دے گئے تانوں تبلیغ دے دے گئے کہ بچنی کسی دی عزت نہیں تسی غلط فہمیاں دا شکار ہو انہاں تانوں خانقاہاں وچ بھی نہیں رہن دینا انہاں تانوں مسجداں وچ بھی نہیں رہن دینا اے جڑی قوم تیار کر کے لے آ رہے ہیں اور جڑیاں چیزاں تیار کر کے لے آ رہے ہیں اور جناب لوٹھی ہے پٹواری ہے انہوں نے تانوں دین نہیں پڑھن دینا اسی تانوں کہندے ساں کہ جناب جدوں بھی وارث بنے آج تواڈے پتر نوں پتر رکھن واسطے اور دھی نوں دھی رکھن واسطے بھی لبیک والی میدان وچ ہیں ورنہ انہوں نے تواڈے پتراں نوں دھیاں تے دھیاں نوں پتر کر دینا تواڈیاں نسلیں ہی نہ بدل دینیاں تانوں پتہ ہی نہیں کہ زمانہ کیڑی چال چل رہا اور تانوں خبر ہی نہیں اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں حضور دے دین نال وفا نصیب فرمائے اور جناب حضور دے دین کی سربلندی واسطے سانوں ہمیشہ میدان عمل چ رہن کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک دن واپس نہ ہویا تو انشاءاللہ پھر ختم نبوت